تو وہ احکامات کون کون سے ہیں؟ شارح نے اس کو شمار کیا ہے، چند احکامات ان میں سے کہ جو سابقہ امتوں پر تھے اور اس امت سے ان کو اٹھا لیا گیا ہے، ساقط کیا گیا، جیسے کہ اعضائے خاطئہ کا قتل کرنا، کاٹنا، اعضائے خاطئہ کا کاٹنا، اور نجس مواضع نجاست کو، نجس جگہوں کو کپڑے پہ ہو یا جلد پر ہو، چمڑے پر ہو، اگر نجاست ہو تو اس کا کاٹنا، پانی سے صاف نہ ہونا، کاٹنے سے صاف ہونا۔ اسی طرح توبے کی صورت میں نفس کو قتل کر دینا، اور مسجد کے علاوہ نماز کا جائز نہ ہونا، تیمم سے طہارت کا حاصل نہ ہونا، نیند سے اٹھنے کے بعد روزہ دار کے کھانے پینے کا حرام ہونا، رمضان کے راتوں میں وطی کا حرام ہونا اپنی بیوی سے، گناہوں کی وجہ سے پاک چیزوں کا روک دیا جانا، حلال چیزوں کا روک دیا جانا، ربع مال کے زکوٰۃ کا ہونا، ربع مال یعنی ربع مال چوتھائی حصہ، 1,00,000 میں کتنا؟ 25,000، 1,00,000 میں 25,000 کا فرض ہونا، اور ابھی 1,00,000 میں کتنا ہے؟ اتنا بھی نہیں ہے ہاں 2,500، اور اب بھی جو ہے نا مالداروں کی جان نکل رہا ہے، لوگوں کی جان نکل جاتی ہے، 1,00,000 میں 2,500 نہیں دے سکتے، اور بنی اسرائیل کا دیکھو 25,000۔ وعدم صلاحیت الزکاة والغنائم لشیء، اور زکوٰۃ اور مال غنیمت کا کسی بھی شے کی صلاحیت کا نہ رکھنا، سوائے کہ آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی اور وہ اس کو جلا دیتی، فقیروں اور مسکینوں کو کھلانا درست نہیں تھا۔ اسی طرح ایک نیکی کا بدلہ ایک نیکی سے دیا جانا، نہ کہ 10 نیکیوں سے، جیسے کہ اس امت میں ہے، ایک نیکی کا بدلہ 10 کے ہے، اور وہاں ایک کا بدلہ 1 سے ہوتا تھا۔ اسی طرح رات کے کیے ہوئے گناہ کا صبح کے وقت دروازے پر لکھا جانا، جو کچھ کیا ہے صبح دروازے پر مکتوب ہوتا۔ دن اور رات میں، ہر دن اور رات میں 50 نمازوں کا فرض ہونا۔ اب دیکھو نا 5 کتنے مشکل ہے پھر 50 پر۔ اسی طرح قتل عمد میں قصاص سے درگزر کرنے کا حرام ہونا، معافی نہیں ہے، معاف نہیں کر سکتے، اگر عمدن ہے قصاص واجب ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں معاف کرنا واجب ہے۔ دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں معاف کرنا حرام، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں معاف کرنا واجب، اور ہمارے نزدیک درمیانہ ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو قصاص لے، جبر نہیں ہے، لا جبر ولا قدر۔ اسی طرح حائضہ عورتوں کے ساتھ ایام حیض میں مخالطت کا حرام ہونا، اختلاط کا جائز نہ ہونا، گوشت کے اندر چربی کا اور رگوں کا حرام ہونا، ہفتے کے دن کے شکار کا حرام ہونا، اور رات کے وقت میں نماز کا فرض ہونا، یعنی تہجد کا فرض ہونا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو اس امت سے اٹھا لی گئی ہے تخفیفاً، آسانی کی خاطر، و تکریماً، اور اس امت کی تکریم کی اور اعزاز کی وجہ سے۔ شارح کہتے ہیں ان سب کو جو رخصت کہا گیا ہے یہ مجازن ہے، کیونکہ اس کی عظیمت موجود نہیں ہے، یہ اس امت سے اٹھا لیے گئے ہیں، ساقط کر دیے گئے ہیں۔ اب ہمارے حق میں اس کی مشروعیت باقی نہیں رہی کبھی بھی، لہذا اگر کبھی کوئی اس کے عظیمت پر عمل کر لے تو گناہگار ہوں گے اور ڈانٹ ڈپٹ پلائی جائے گی، جائز نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ایک سوال ہے
سوال یہ ہے کہ اس کو مجاز رخصت کیوں کہا؟ یہ تو منسوخ ہو گئے ہیں، تو اس کو تو نسخ کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ احکامات سابقہ امتوں میں تھے اور ہماری اس امت میں اس کو منسوخ کیا گیا ہے، تو یہ تو نسخ ہے، تو اس کو نسخ کہنا چاہیے تھا نہ کہ رخصت۔ تو ہم کہتے ہیں اس کو جو نسخ کیا گیا، رخصت کہا گیا ہے، مجازن کہتے ہیں، حقیقتاً تو نہیں کہتے، حقیقت میں تو یہ نسخ ہے، لیکن اس پر مجازن رخصت کا اطلاق کیا گیا، اس لیے کہ اس کی عظیمت پوری دنیا میں موجود نہیں۔ والثانی مستبیح مع قیام سببی، دوسری قسم وہ ہے کہ جس کو حقیقتاً مباح کیا گیا سبب کے قائم ہونے کے باوجود، لیکن الحکم تراخى عنہ، لیکن حکم اس سے مؤخر ہو گیا، فہو ادون من الاول، یہ پہلی قسم سے کم تر ہے، لأنہ، اس لیے کہ جو دوسری قسم ہے، من حیث، اس حیثیت سے، ان السبب قائم، کہ یہاں سبب موجود ہے، قائم ہے، فہو من الرخص الحقیقیت، تو یہ حقیقی رخصتوں میں سے ہے، ومن حیث، اور اس حیثیت سے، ان الحکم تراخى عنہ، کہ اس سے حکم مؤخر ہو گیا، کان غیر احق، تو یہ غیر قوی ہے، قوی نہیں، کل مسافر، مسافر کی طرح، اے کا افطار المسافر، مسافر کے روزہ توڑنے کی طرح، یرخص له، اس کو رخصت دی جاتی ہے، فإن السبب، اس لیے کہ جو سبب ہے، وہو شہود الشہر، وہ مہینے کا موجود ہونا ہے، موجود، یہ موجود ہے یہ سبب، فی حق ہی، اس کے حق میں، اور بقول محشی امر کا صیغہ متوجہ ہے اس کی طرف، وہ سبب ہے، وہ موجود ہے، لیکن الحکم، حکمہ، لیکن اس کا جو حکم ہے، وہ وجوب اداء الصوم، وہ روزے کی ادائیگی کا واجب ہونا ہے، تراخى عنہ، یہ اس سے مؤخر ہو گیا، الی ادراک عدت من ایام اخرى، دوسرے چند دنوں کے پانے تک حکم مؤخر ہو گیا، وحکمہ، اس دوسری قسم کے رخصت کا حکم یہ ہے، ان الاخذ بالعزیمت اولا، عزیمت کو اختیار کرنا اولا ہے، اس پر عمل کرنا اولا ہے، پہلی وجہ لکمال سبب ہی، اس کے سبب کے کامل ہونے کی وجہ سے، اور اس کا سبب ہے بقول شارح کے، وہ شہود الشہر، وہ مہینے کا حاضر ہونا ہے، حتی کان الصوم فی سفر، یہاں تک کہ سفر میں روزہ رکھنا، افضل من الافطار عندنا، ہمارے نزدیک افطاری سے افضل ہے، وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک الافطار افضل، افطاری کرنا افضل ہے، بہتر ہے، لقولہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے فرمان، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، وہ لوگ نافرمان ہے، وہ لوگ نافرمان ہے، وقولہ علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام کے فرمان، لیس من البر صیام فی سفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے، یہاں لام کی جگہ میم آ گیا، اس لیے کہ لام بھی، میم بھی لام کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، کان ذالک محمولا علی حالت الجہادی، یہ جو ہے یہ حالت جہاد پر محمول ہے، یہ دونوں کی دونوں روایتیں حالت جہاد پر محمول ہے۔ دوسری وجہ، ولتردد فی الرخصۃ، رخصت میں تردد کی وجہ سے، ان رخصت کی ادائیگی میں تردد ہے، فالعزیمۃ تؤدی معنی الرخصۃ، اس لیے کہ یہ فا تعلیلیہ ہے، اس لیے کہ عزیمت جو ہے یہ رخصت والے معنی ادا کرتے ہیں، من وجہ، شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن عطف علی قولہ لکمال سببہ، یہ ماتن کے قول لکمال سببہ پر عطف ہے، فهو دلیل ثانی لکون العزیمت اولا، یہ عزیمت کے اولا ہونے کی دوسری دلیل ہے، وذالک، اور اس وجہ سے، لأن الرخصۃ، اس لیے کہ جو رخصت ہے، انما ہی للیسر، یہ آسانی کے لیے ہوتی ہے، والیسر کما یکون فی الافطار، اور آسانی جیسے کہ افطاری میں ہوتی ہے، وہو الظاہر، اور یہ تو ظاہر ہے، کذالک یکون فی الصوم، اسی طرح روزے رکھنے میں بھی ہوتی ہے، لاجل موافقت المسلمین، مسلمانوں کی موافقت، وشرکتہ، اور اس کے ساتھ شریک ہونا، اور ان کا شریک ہونا، مع سائر الناس، تمام لوگوں کے ساتھ شریک ہونے کی وجہ سے، فإن البلیۃ اذا عمت طابت،
اس لیے کہ جب مصیبت اور آزمائش عام ہوتی ہے تو وہ بری لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ فما ظنک بالعبادت، تو عبادت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ثم بعد ذلك یعسر علیہ الصوم، پھر اس کے بعد اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، فی الاقامت، حالت اقامت میں، اذا رأى سائر الناس، کہ جب یہ باقی لوگوں کو دیکھیں گے اس حال میں، یفطرون، کہ وہ افطاری کر رہے ہوں گے، یعنی روزہ کارے پی رہے ہوں گے، پھر اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ شارح کہتے ہیں وما احسن هذه الدقة للحنفیة، ما تعجبیہ ہے، اور کیا ہی اچھا باریک نقطہ ہے، کیا ہی اچھی دقت نظر ہے احناف کی، للحنفیۃ، احناف کی۔ وَلَقَدْ جَرَّبْنَاهَا مِرَارًا، شارح کہتے ہیں ہم نے اس کو آزمایا ہے بار بار، إِلَّا أَن يُضَعِّفَهُ الصَّوْمُ، مگر یہ کہ جب روزہ اس کو ضعیف کر دیتا، کمزور کر دیتا ہو۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن استثناء من قوله الاخذ بالعزیمت اولا، یہ ماتن کے قول الاخذ بالعزیمت اولا سے استثناء ہے، یعنی ان عندنا، ہمارے نزدیک، العزیمت اولا فی کل حین، عزیمت کو اختیار کرنا یہ ہر وقت میں اولا ہے، الا ان یضعفہ الصوم، مگر یہ کہ جب روزہ اس کو کمزور کر دیتا ہو۔ فحینئذ الفطر اولا بالاتفاق، تو اس وقت پھر افطاری کرنا بالاتفاق یہ اولا ہے، لیکن یہ مطلق ضعف مراد نہیں ہے، بلکہ وہ ضعف ہے کہ جو اس کو موت تک لے کے جائے۔ مطلق ضعف تو ویسے روزے سے آتی ہے، وہ ضعف مراد نہیں۔ کما اذا کان معه الجہاد، جیسے کہ اس کے ساتھ جہاد ہو سفر میں، او مشاغل اخر، یا دوسری مشغلیں ہوں، مصروفیات ہوں، فإن صام، پس اگر وہ روزہ رکھ کے، ومات، اور مر جائے، یموت آثما، تو گناہگار ہو کر مرے گا۔ وَأَمَّا أَتَمُّ نَوْعَيِ الْمَجَازِ، رہا مجاز کی دو قسموں میں سے جو زیادہ اتم ہے، کامل ہے، فما، تو یہ وہ حکم شرعی ہے، وُزِعَ عَنَّا، جو ہم سے اٹھا لیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ من بیانیہ ہے، ماں کا بیان ہے، من الاسر والاغلال، یعنی اسر اور اغلال میں سے، اے سقط عنا، وُزِعَ کا ترجمہ کیا سقط عنا، جو ہم سے ساقط ہو گئے، ولم یشرع فی حقنا، اور ہمارے حق میں اس کو مشروع نہیں کیا گیا، ما وہ کان فی الشرائع السابقۃ، جو سابقہ شریعتوں میں تھے وہ احکامات، من المحن الشاقۃ، وہ مشقت والے مشکل آزمائشیں، امتحانات، والاعمال الثقیلۃ، اور وہ باری اعمال، وہ مشقت والے اور سخت امتحانات اور باری اعمال۔ والاسر، شارح کہتے ہیں جو اسر ہے، ہوا شدت، وہ سختی کو کہتے ہیں، شدت ہے۔ والاغلال جمع غل، اور اغلال یہ غل کی جمع ہے، اے المواثیق اللازمہ، وہ پکے وعدے جو لازم ہے، ایسے ہی لازم ہے کالغل، جیسے کہ توق لازم ہوتا ہے، تو وہ لازم آنے والے وہ پکے وعدے اور معاہدے۔ شارح کہتے ہیں والاظہر، زیادہ راجع ایک، انہما، کہ یہ جمیعاً، کہ یہ دونوں کے دونوں، کنایتن، یہ کنایا ہے، عن الامور الشاقۃ، سخت احکامات سے، مشکل احکامات سے۔ وَإِنْ خَصَّ الْمُفَسِّرُونَ الْبَعْضَ بِالْإِسْرِ، اگرچہ مفسرین نے ان میں سے بعض کو خاص کیا ہے اسر کے ساتھ، والبعض، اور بعض کو بالاغلال، اغلال کے ساتھ خاص کیا۔ وذالک، اور وہ احکامات ہے، مثل قطع اعضاء الخاطئۃ، خطا کرنے والے اعضاء کا کاٹنا، وقرض مواضع النجاست، نجس جگہوں کا کاٹنا، وقتل النفس بالتوبۃ، اور توبے کی وجہ سے نفس کا قتل کر دینا، وعدم جواز الصلاۃ فی غیر المسجد، اور مسجد کے علاوہ میں نماز کے جائز نہ ہونا، وعدم التطہیر بالتیمم، اور تیمم سے طہارت کا حاصل نہ ہونا، حرمت اکل الصائم بعد النوم، اور نیند کے بعد روزہ دار کے کھانے پینے کا حرام ہونا، وحرمت الوطی فی لیالی رمضان، رمضان کی راتوں میں
بیوی کے ساتھ وطی کا حرام ہونا، ومنع الطیبات عنہم بالذنوب، اور گناہوں کی وجہ سے ان سے پاک اور حلال چیزوں کا روک دیا جانا، وکون الزکوٰۃ ربع المال، اور زکوٰۃ کا ربع مال کا ہونا، وعدم صلاحیت الزکوٰۃ والغنائم لشیء، زکوٰۃ اور مال غنیمت کا کسی بھی شے کی صلاحیت کا نہ رکھنا، الا للحرق بالنار، سوائے اس آگ سے جلانے کے، المنزلۃ من السماء، یا المنزلۃ من السماء، جس کو آسمان سے اتارے، جو آگ آسمان سے اتاری جاتی، ومجازات حسنۃ بحسنۃ لا بعشر، ایک نیکی کا بدلہ ایک نیکی سے دیا جانا، نہ کہ 10 سے، وکتابت ذنب اللیل بالصبح علی الباب، اور رات کی گناہ کا صبح کے وقت دروازے پر لکھا جانا، ووجوب، اگرچہ اس کے بارے میں موحشی کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے کہا کہ ان کو اس میں شمار کرنا درست نہیں، اس لیے کہ حکم شرعی تو نہیں ہے، یہ حکم شرعی نہیں کہ کرنے کا کام ہو، ووجوب 50 صلاۃ فی کل یوم ولیلۃ، ہر دن اور رات میں 50 نمازوں کا واجب ہونا، وحرمت العفو عن القصاص، قصاص سے درگزر کا حرام ہونا، وعدم مخالطۃ الحائضات فی ایامها، حائضہ عورتوں کے ساتھ ان کے ایام حیض میں اختلاط کا نہ ہونا، یعنی ناجائز ہونا، وتحریم الشحوم والعروق فی اللحم، گوشت کے اندر چربی اور رگوں کا حرام ہونا، وتحریم السبت، اور ہفتے کے دن کے شکار کا حرام ہونا، وفرضیت الصلاۃ فی اللیل، اور رات میں نماز کا فرض ہونا، وامثال ذلک کثیر، اور اس جیسے بہت ساری مثالیں ہیں، فرفع کل ھذا عن امتنا، یہ سب کے سب ہماری اس امت سے اس کو اٹھا لیا گیا ہے، ساقط کیا گیا، تخفیفاً و تکریماً، آسانی کی وجہ سے اور اس امت کے اعزاز اور تکریم کی وجہ سے۔ شارح مصنف کہتے ہیں فسمی ذالک رخصتاً مجازاً، ان کو رخصت کہا گیا ہے مجازی طور پر، لأن الاصل لم يبقى مشروعا لنا قط، اس لیے کہ اس کی اصل یعنی عزیمت ہمارے حق میں کبھی بھی مشروع نہیں ہوئی، ولو عملنا به احیانا اثمنا وعوتبنا، اگر ہم کبھی اس پر عمل کر لے تو ہم گناہ گار ہوں گے اور ہماری ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ پھر سوال ہوا کہ یہ تو نسخ ہے، ان کو تو رخصت نہیں کہنا چاہیے، پھر رخصت کیسے کہا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں وَكَانَ الْقِيَاسُ فِي ذَلِكَ أَن يُسَمَّى نَسْخًا، قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو نسخ کہا جاتا، وَإِنَّمَا سَمَّيْنَاهُ رُخْصَةً مَجَازًا مَحْضًا، البتہ ہم نے اس کو رخصت کے نام کے ساتھ موسوم کیا ہے، محض مجازن ہے، محض مجازن اس کو رخصت کے نام کے ساتھ اس کو موسوم کیا۔ جاؤ بھائی، جمعرات کا ایک نقصان تو یہی ہے۔